ہر صحیح العقیدہ عورت مرد مزاج سے جو عشق مصطفیٰ سینے میں لے کر قبر میں اللہ آکھیا تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں فدا، مل کے ذرا گونج پہ جا تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نام ماشاء اللہ، تیرے نام پہ کروں میں کروں، تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی، ہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، یا سیدی یا رسول اللہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں نہیں تیرے نام پہ کروں جان فدا، سونیا ہر شے تیرے قدماں تو قربان، ہر شے تیرے قدماں تو قربان، تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو اے دا نا ایمان ہے، کیونکہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پڑھو، عزت انہوں ملے گی، اور پھر جس کی اللہ عزت کرے، اللہ نے بتایا ہے کہ میری بارگاہ میں عزت والے لوگ کون ہیں، جن کا حضور سے، اس لیے آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کی عزت جو کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ جدی نسبت یار نال ہو جائے، میری بارگاہ چودہ مقام ہے کہ میں قسم چکنا ایمان والے ہو اتی اللہ میری اطاعت کریا جے، کسی دی توہین نہ کریا جے۔ حضور نے فرمایا جو میرے اصحاب کی توہین کرتا ہے وہ بھی میری وجہ سے کرتا ہے، جو تعظیم کرتا ہے وہ بھی میری وجہ سے کرتا ہے۔ وہ عورتیں صحابہ سے کوئی الزام ہے ہی نہیں، اور صحابی سب تو بدنی لفظ ہے، یہ بھی تو صحابی ایمان دیا نظرہ نال حضور نال پیار کرے، صحابی نہ بنے تو صالح علیہ السلام کی بیوی صحابیہ نہیں بنی، نوح دا پتر بھی صحابی نہیں بنے، ابو جال چاچا ہے صحابی نہیں بنیا، ابو لہب چاچا ہے صحابی نہیں بنیا، تے جے صحابی بن گیا تے پاویں یمن دے جے صحابی بن گیا تے پاویں بلال کالے جے رنگ والا ہونٹ موٹے والا بن گیا تے او دا بھی عرشاں تے عظمت ہی شامل ہو۔ تو مسلمان بھائی مرض کرنا پیا، تو مرض کردا سا پیا انہاں دی شان، لا اقسم بہذا البلد، جتھے تیرے قدم لگ جان شہر دی قسم، کتنے روب دا والا باپ دادا ہوئے، اولاد سینیاں تے کھیڑ دی ہے، نہیں سمجھا میری گل، کتنے روب دا والا باپ ہوئے، اولاد تیاں پتر سینیاں تے کھیڑ دے نے، لا اقسم بہذا البلد، جتھے قدم لگ جان او دی تے عظمت ہے، جڑے سینیاں تے کھیڑن حضور دے صاحبزادے طیب طاہر قاسم، اور پھر آپ دیاں بیٹیاں سیدہ رقیہ بنت رسول، زینب بنت رسول، ام کلثوم بنت رسول، فاطمہ بنت رسول، سارے عزت والے نے جتھے قدم لگ جان او دا تے اللہ دی بارگاہ وچ مقام ہوے، جڑے علم نشرہ دے سینے تے کھیڈن والے نے انہاں دا کی مقام ہوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیو پھر اگے چل، مولا حسن مولا حسین سینے تے کھیڈے، حضرت امامہ عثمان دی بیٹی حضور دی نواسی، نبی سجدے وچ جاندے نے حضرت امامہ نوں بٹھا دیندے نے، اٹھدے نے تے گود وچ صرف مولا حسن مولا حسین ہی نہیں بلکہ نواسے
سارے ایکو جے ہوندے نے سبحان اللہ عثمان غنی دی بیٹی حضرت امامہ نبی سجدے وچ جاندے نے بٹھا دیندے نے اٹھدے نے تے گود وچ پھر مولا حسن مولا حسین حضرت امامہ کی مقام ہوے گا جڑا نبی سینیاں تے لٹاندا ہے پیار کردے پیا مسلمانوں اس واسطے عظمت آؤ لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو الا المودۃ فی القربہ میرے سارے قریبیاں نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو بھولنا بھولنا جانا جانا لوگوں بھول نہ جانا عظمت بھول نہ جانا لوگو سجدہ میں کلثوم سجدہ زین سجدہ زین حضرت رقیہ فاط ساری اولاد نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا غیر کی میں نہ آنا المودۃ فی القربہ نبی دی قریبی حضور دی ازواج دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگو دیکھنا غیر کی تو میں نہ آنا لوگو سبحان اللہ بادشاہ جی واہ آنا نہ ماشاء اللہ دیکھا رکی باتوں میں آنا لوگو الحسین منی وانا من الحسین دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو چمچا گری کری دیکھنا غیر باتوں میں عظمت آل نبی بھول نہ لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا سنی بنی سارے نو منی الا المودۃ فی القربہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو واہ واہ ماشاء نا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ
عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں المودۃ فی القربا دیکھ نہ گئے رکی بات میں نہ آنا لوگوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دیکھ نہ گئے رکی باتوں میں نہ آنا لوگوں آپ مسلمان بھائیو اسی تے سارے دے منن والے ہیں یہ تے پھر آل صحاب ازواج اولاد ہے اسی تے جنہ راواں تو میری سرکار لنگ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑی شاید دی نسبت ہو جائے میری سرکار نال اسی تے خدا نال بھی پیار کرنے ہیں نرا میں ہی نہیں یہ ہوئی عقیدہ ایمان والیاں دا سی کیونکہ خدا نے نازل کیتا جبریل لے کے آئے نبی دے وال آئے نبی سکھایا تے صحابہ نے سکھیا نبی مسیتوں نکلتے نے مسجد تو نکلتے نے پانی دے پیالے لے کے صحابی کھلوتے نے بچے جڑے بیمار ہوندے نے نبی انگلی ڈبو کے کڈ لیندا ہے جیڑا پیندا ہے اونوں شفا ہو جاندی ہے سبحان اللہ میں بخاؤنا حدیث نہ ہوئے میں مجرم چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے مسیتے زبان کٹو سڑک تے کھلو کے جھوٹ بولے قرآن دے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت جڑا ایڈے وڈے مجو تے کلا کھلو کے بولے وہ تے لعنت جڑا مسیتے بہ کے جھوٹ بولے وہ تو وڈا اللہ دی لعنت جو ممبر تے بہ کے بولے وہ تو وڈا لعنت تھی علماء دی موجودگی وہ وڈا لعنت دی گل سچی ہوئے جڑا نہ منے سارے وڈا لعنت کیا بات بھائی جڑا حضور دی حدیث دا انکار کرے اللہ دے قرآن دا انکار کرے وہ لعنتی اللہ تو اج بات ہے مولا حسین دی سبحان اللہ بس ایک شہادت حضرت مولا حسین کی بیان کروں آہا کئی لوگوں نے یزید بڑا پیارا نہیں چنگا بندہ سی جب محرم آتا یا کوئی گل نہیں وہ بھی ٹھیک ہے میں کہ ایڈے ہی ٹھیک سی اللہ تیرا حشر وہ کر دے سادہ حشر آقا حسین دیا قدماں چ سبحان اللہ آپ پتا جی وہ فرشتے لتر مارن تین بھی پہن اللہ اکبر نہیں وہ اقتدار واسطے گئے سن بچتے اقتدار لینا جرم ہے اقتدار لینا کون کہتا ہے اقتدار لینا جرم اقتدار لینا جرم نہیں اقتدار کے نشے میں بہکنا جرم ہے نہیں سمجھے کئی سارے ہوں نے سنتے وہ نہیں جی سیاست نہیں کرنی چاہیے مولویوں اچھا یہ مولویاں تے قدم لاتے ہیں مولوی نو سیاست نہیں جی کرنی چاہیے اچھا یہ چیز یہاں کا بیڑا گرک کر گئی سارے سنیا کا بیڑا گرک کر گئی چیز جو سیاست چھڈو جی میں کیا سیاست رسول نے کی سیاست صدیق اکبر کی تھی عمر فاروق کی تھی عثمان غنی کی تھی مولا کائنات کی تھی اور مسجد وچ کی تھی سبحان اللہ علماء بیٹھے نہیں مسجد وچ سیاست کی اتنے فیصلے ہوں سن جنہ چر مسجد سیاست مسجد وچ رہی ہے نا ادو صدیق آیا ہے فاروق آیا ہے عثمان آیا ہے علی آیا ہے جس مسیتوں نکلے ادو ہی یزید آیا کیا بات جب سیاست مسیتوں نکلی ہے ادو ہی یزید آیا اور اونا چر ہی ذلیل ہوندے رہو گے جنہ چر سیاست مسیتے نہ واڑی کیا بات شاہ جی اور قوم اس وقت تک ذلیل ہوتی رہے گی جب تک ان لوگوں نے سیاست مسجد میں نہ ڈالے کیا بات جب مسجد میں سیاست آئے گی پھر کوئی گنڈا پیدا نہیں ہوگا کوئی بدماش پیدا نہیں ہوگا کوئی کسی بچی کو اغوا نہیں کرے گا کسی کا گھر نہیں لوٹا جائے گا اور سب کو ٹھیک جڑے بڑے ننے کھانے نا وہ بھی بندے دیا پتران کو زندگی گزار گے اس میں شریف کی نیک کی غریب کی عزت آبرو انسانیت کا تقدس اس وقت ہوگا جب مسجد میں سیاست ہوگی ساری قوم تے پتہ نہیں کی ہو گیا سنیا نو وابی کریے جی آخیا دیوبندی کریے جی آخیا شیعہ کریے جی آخیا یہ سنیا نو بیماری ہے
مولوی کونسل کھلو جانا یہ محلے چو کڈو جی، محلے کی مسیت ہے جی پیو کی بنائی سو، خدا کا گھر ہے، رب کا مالک ہے۔ جب تک سنیوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، ارے بات سنو، اگر نبی سیاست نہ کرتے تو ایک اسلامی مملکت مارد وجود میں نہ آتی، اگر اسلامی مملکت مارد وجود میں نہ آتی، آج تمہارا وجود تک نہ ہوتا جس پہ مسلمان بنے ہو۔ تیری سیاست فاسق سے فاجر کرے، تیری برادری کا ہو، نہ غدار وطن، نہ محب وطن، نہ نیک، نہ بد، کچھ نہیں دیکھو گے۔ ارے نہیں، اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر ملک کو بچانا ہے، شرافت لانی ہے، عزت کی زندگی گزارنی ہے، تو پھر مسجد میں سیاست لاؤ۔ یہی تو یزید آتے تھے، یزید کی سیاست ہے، یزید نو اعتراض تھی، انج ذکر حسین پڑھ کے روندے نے، سارے سر پھڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ جی۔ جس لے آخیے نا سیاست نہیں جی، میں کہ یہی رولا سی، یزید نو بھی یہ تکلیف تھی خبیث نو کہ سیاست مسیطے نہ رہے، کہ کام یزیدیاں والے کرنے، تے آخر دی شہادت سناؤ۔ یہ متضاد باتیں ہیں۔ سنیوں، اصل آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، جب تک ذہن سے یہ زنگ نہیں اتارو گے تمہاری اور سنو، قوم ہندو بھی تو ساڈے واگ انسان ہی ہے، بولو تو صحیح، کوئی وہ متے تے لکھے ہوتا ہندو ہے، سکھ دے متے تے لکھے ہوتا سکھ ہے، عیسائی دے متے تے لکھے ہوتا ہے، یہودی تے لکھے ہوتا ہے، کیوں انہوں علیحدہ منتے ہو؟ گگڑیاں نے کیوں علیحدہ منتے ہو؟ مرزیاں نے کیوں علیحدہ منتے ہو؟ ہندو علیحدہ قوم ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، وہ سکھ علیحدہ قوم ہے کہ نہیں؟ یہودی علیحدہ قوم ہے کہ نہیں؟ عیسائی علیحدہ قوم ہے کہ نہیں؟ مرزائی علیحدہ قوم ہے کہ نہیں؟ کہ انہوں نے 7 شیر نے، وہ بھی تھوڑے کو بندے نے، علیحدہ قوم کیوں منتے ہو؟ صرف قومیں نظریات سے بنتی ہیں، عقائد سے بنتی ہیں، جس کے عقائد ہندوانہ ہوں گے یہ ہندو مذہب رکھتا ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ قوم نظریے سے بنتی ہے، ارے تو اپنے نظریے کو نہ مانے تو کیا ہے؟ مسلمان بھی وہ ہے جو اپنے عقائد ٹھیک رکھے گا، وہ مسلمان قوم میں شامل ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سنیو، تسی بھی کچھ جاگو، ورنہ تمہارا نام اونج بیٹھے ہو گے نہیں۔ وہ جی ساڈیا نو پتا مولویوں نو کی ہو گیا ہے، ویکھو جی باقی ایڈے منظم نے، انجے انجے انجے، ساڈیا نو تے پتہ جی وہ فلانا انج ہو گیا، ویکھو جی وہ تے سارے اقتدار تے ساڈی اس قیادت ہی کوئی نہیں۔ وہ قیادت کسی نو منو گے تے تاں ہی نا، جدو ویلا ہونا ہے ادو تو ووٹ جا کے دے چڑنا ہے برادری نو، ادو دے دینا تڑے نو، ادو تو جا کے دے چڑنا کسی ہور نو، کہ انج نعرے میری جان میری آن سبز گنبد پر قربان، میں صدقے رسول اللہ تواڈے تو جس نے تقدیر دا قلم دتا جائے کہ ہن نبی دے دین جدے واسطے نبی نے زلفاں چ کوڑے پوائے نے، پتھر کھادے نے، کس کے لیے؟ وہ نظام کے لیے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ ادو تیرا برادری دے حق وچ فیصلہ ہو جاتا ہے نا، کیویں مننا تو صحیح ہے، کس طرح مننا تمہیں؟ لوگوں، جب تک سوچو گے نہیں خدا کی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ سرحد میں تمہارا کچھ نہیں، بلوچستان میں تمہارا کچھ نہیں، اے تھوڑا جا رہ گیا، ہاں یہ تھوڑا سا سندھ ہے، تھوڑا کچھ نہیں ہے گا۔ لوگ مذہب دے نام تے نہیں، رنگ دے نام تے، نسل دے نام تے، علاقے دے نام تے قربان ہوتے ہیں، مگر رسول دے نام تے تسی نہیں ہو تیار۔ یہ سارے تھوڑے نعرے نے ہیں، یہی امام حسین نے ترس دیا ہے، یہی امام عالی مقام نے فرمایا نظریات کی قدر و قیمت یہ ہے کہ میں علی اصغر قربان کر سکتا ہوں، علی اکبر قربان، سب کچھ قربان سکتا ہوں، مگر غیر اسلامی قوت کو میں ووٹ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اے وے اصل اور اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے میں معافی چاہوں گا، اپنے علماء کی خدمت میں عرض کروں گا، کرامتیں کم بیان کرو، قوم کی تربیت بھی ہونی چاہیے، بتاؤ ان کو، ورنہ نام تک نہیں رہے گا۔ وقتی طور پہ شعر پڑھو، کان کے ہاتھ کر کے پوے انہوں گالاں کر جو تب ہی زندہ باد آ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بٹھاؤ کہ تم بقا تمہاری کس میں ہے۔
نماز بعد پہلے سیٹ تے لے لو آپ جی حالی تھی ویاہ والے گھر پین کا رولا وہ اگے کر کنوں نہیں پتا جو میں بات کر رہا ہوں وہ فکر کی بات کر رہا ہوں. ہاں پیغام حسین یہ ہے, پیغام حسین کانفرنس ہے نا. کیا پیغام دیا ہے؟ کس لیے ذبح کرائے بیٹے؟ جائیداد کے لیے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی تم اسلام کا تحفظ نہیں کر سکو گے. وہ نمرود نال کا مقابلہ سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, صرف نظریے کا. فرعون نال کا مقابلہ کیتا جناب موسیٰ نے, نظریے کا. نبی نے کا مقابلہ کیتا سارے عرب نال, نظریے کا. جی تسی اونجا کو میری جان میری آن سبز گنبد پر قربان, جب تقدیر کا قلم دیا جائے کہ لو ایک طرف تیرا رسول ہے اور ادھر کردار حسین ہے, کہ فرمایا نظریے کی قدر و قیمت یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دوں گا. اب تو بتا تنہائی میں تو ہے یا تیرا خدا ہے؟ اب بتا تو رسول کے نظام کو دیتا ہے, کیا اسلام کو ووٹ دیتا ہے, یا برادری تڑے فسق و فجور کو ووٹ دیتا ہے؟ اس وقت تیرے ہاتھ دل میں کبھی خیال تک نہیں آیا کہ جدھر میرے رسول کا نام ہے میں ادھر دوں. پیغام حسین تو یہ ہے. اس وقت تیرا فیصلہ رسول اللہ کے نام پہ ہو, اس وقت تیرا فیصلہ ناموس رسالت کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, نظام آل رسول, اصحاب رسول, ازواج رسول, اولاد رسول کے لیے ہو. پھر میں مانوں کہ تم آج کے رسول اور نعرے سچے مانتے ہو, پھر مانوں میں. اور میں نہیں مانتا. میں وہاں الیکشن لڑتا ہوں, مینوں بھی لوگ آخیا مسیح سیاست نہیں ہونی. میں کہ مسیح کی دی ہے جی محلے کی, پاگل کے پتر محلے کی کتنی ہے اللہ کی نہیں جی اللہ کی. میں کہ ہے جی محلے دار. میں کہ محلے دار میں بھی ہاں جی سارے کی سانجھی. میں کہ تمہیں کس پاگل نے آخیا یا خدا دی ہے یا شبیر شاہ دی. بندے کے پتر کے بال کے نماز پڑھنی ہے پڑھو لتر کھاؤ گے. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہو. میں کہ خبردار جنوں رانے جتیاں مارے بندے بندے جب بہن دین مولوی نو آج نہیں کرنا چاہیے, تینوں کرنا چاہیے جی. ہم نے کبھی نہیں, کیونکہ اللہ نے مجھے مضبوط اصحاب کا مالک بنایا ہے حضور کے صدقے میں. ہم باطل کی مخالفت کرنا بھی جانتے ہیں اور حق کی حمایت بھی اس کے فضل سے کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل کر. ہاں لوگوں تینوں کوئی بد عقیدہ جس لئے مذہب کے نام سے عقیدے نظریے کے نام سے ووٹ منگے گا, میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہیں ایک پرچی نہیں ملے گی. کبھی تیرے من سے بھی غیرت آئی ہے, کبھی تیرے من سے بھی غیرت آئی ہے. آیا تو عزیزان گرامی یہ ہے پیغام دیا امام حسین نے. جو دلیل ہے پیری مریدی کرو. مدینے تو وڈی مسجد کو نہیں, تیرے تو وڈا امام کو نہیں. حسین انٹرفیئر نہیں ہوں گا, میں انوالو نہیں ہوں گا. لہذا سیاست میں نہ ہو. امام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو نانے کی امت کے علماء کو درس دینا چاہتا ہوں کہ صرف مصلی پہ بیٹھ کے درس و تدریس کرنا, درس حدیث دینا, درس قرآن دینا کافی نہیں. ذکر و فکر کی محفلیں کافی نہیں. جب ضرورت ہو تو میدان میں آؤ. جس مصلی کے ناموس, اس مصلی اور منبر کے ناموس کے لیے نبی کے نقش قدم پہ چل. فتابعونی جیسے گلی گلی کلیا کریا پھر کے اس اسلامی مملکت قائم کیے. تو بھی آ اور نانے کی امت کو درس دے رہا ہوں. علماء کو میدان میں آ کے ٹکرا جاؤ. حق کے لیے, اسلام کے لیے. یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے رسول اللہ نے اپنا جسم اطہر زخمی کروایا اور آج حسین جان دے رہا ہے. حسین مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں, تیرے تو بڑا ایسے پیر کوئی نہیں. تیرے نانے تے بابے تے مرید پوری کائنات نظر نیاز لو, شرینیاں لو, ہر شہ موجہ لو, فرسٹ کلاس پیری مریدی جلیاں پاؤ, ذکر دیا محفلہ کر. سیاست رچنا. امام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں نانے کی امت کے مشائخ کو کہ صرف تویز گنڈا اور پھونکے مارنے کا نام پیر نہیں, ذکر و اذکار تہجد پڑھنے کا نام پیری نہیں, ذکر و اذکار کا نام ہی پیری نہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شب پیری. جب ضرورت ہو دین اسلام کو تو میدان میں آ کے سب کچھ قربان کر.
بڑے سے بڑا یزید ہو تو ٹکرا جا. یہ ہے حسینیت، یہ ہے پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے حسین نے. اور فقیر کی پوری زندگی اسی طرح گزری ہے، الٹ کر جھپٹنا، جھپک کر الٹنا، خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. خزریاں کی زندگی ہوتی ہے جنہیں دبایا چپ کر کے بہ رہے. مردوں کی زندگی یہ ہوتی ہے. کیا بات. ہاں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہم نے جابر حکمرانوں کے سامنے خدا کی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں. وہی وجہ خدا دی خدائی ہے، نبی پاک دی بات یہ سیدھا رہے نہ سمجھے لے سے مارے. کیا بات. جیڑی گورنمنٹ آ جائے تو مسلی تھانے تو روح پاندے نے کہ ساڈے خدا دی خدائی ہے، نبی پاک دی بات چاہیے، ایویں یہی کرتے پھریے. چل بھج، خدا دی خدائی ہے، نبی پاک دی بات چاہیے. تیرے ورگے کہیں ویکھے نے. کیا بات شاہ جی. کیا تو مسلمان بھائیوں، یہ ہے پیغام حسین. اگر مصائب سے دب جائے، اس نے مصلی اور منبر کا تقدس پامال کیا ہے. وہ چوری کھانے والا مجنو ہے، خون دینے والا نہیں. اصلی مجنو نہیں ہے، نقلی ہے. اگر وہ مشائخ کے سامنے جھک جائے، مفادات کی سیاست کرے، تو وہ مشائخ نہیں، بہروپیہ ہے. اصل وہ ہے جو دین کے لیے سیاست کرے. سیاست کرنا جرم نہیں، سیاست میں آ کر، اقتدار میں آ کر عیش و عشرت اور قومی سرمایہ اور اقتدار میں آ کر ظلم و ستم کرنا، اسلام کی مخالفت کرنا یزیدیت ہے. پرچم اسلام کو بلند کرنا حسینیت ہے. یہ ہے مزہ تو پھر ہو. آپ صرف سن کے کرنا گھر ٹر جانا نہ نہیں. یہ کہنے کا مطلب یہ کہ تمہیں اس معاملے کم کرنا چاہیے، ورنہ تا نا تک نہیں رہے گا. نہ وہ نماز سے روس کو نہیں ڈکتا پڑھن تو، یورپ کو نہیں ڈکتا، انڈیا بھی کو نہیں ڈکتا پیا. وہ جی نماز روزہ کرو جی، یہ دین ہے، یہ کہڑا کام ہے. جی کام نہیں تو جنہوں نے دینا وہ پیو لگتے نہیں. اسلام کو دے، رسول کو دے، اللہ کو رسول کو دے. یہ ہے پیغام حسین. عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، تمام فرعون الٹ جائیں گے، سب روپیے ہوتے ہیں. یہاں کے چہرے اتنے مکروہ نے باطن میں تھی سوچ نہیں سکتے. ہائے یہ تو میاں کا بھلا ہوئے، میاں نواز شریف کا، انہیں پارلیمنٹ اسلامی بل پیش کر کے پاس کرایا. اس واسطے دعا گو. نہیں تو وڈیرے جگیردار جہے نے یہاں کا دل ہوں ماڑیا کھا جائیے. یہ بھیڑیے نے بھیڑیے خدا دی قسم. آج اسلام میں دیکھوں کیسے راستے غیر محفوظ ہوتے ہیں، دیکھوں میں کیسے لوٹا جاتا ہے. اور مسلمانوں کا ملک ہے، کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. پر سانو لے گئے اتنے، جسے اتنے ہی سب کچھ ٹھیک ہوں ہوئے، تھلے تے آؤں کوئی شے نہیں. وہ جب پہلا میاں نواز شریف آیا سی ادو انج سی، میاں شباز ادو انج سی جی سارے بدماش اتکاف بہ گئے کلے کجر. انج سی جی کلے اتکاف بہ گئے، عمرے سے ٹر گئے. اس کی وجہ کہ جب کوئی اچھا جو امن دے اس کے لیے ہم دعا گو ہیں، جو بدماشی کرے گا ہم اس کے مخالفت کریں گے. اور یہ ایمان ہے. تو عرض کرے بہرحال عرض کر رہے مسلمان بھائیوں، فرمایا یزید میری رگا مجھ شیر خدا دا خون ہے، میں کو نسل رسول ہوں. اس کیا حسین طاقت میرے کولے، فرمایا طاقت تیرے کولے، علی دی شجاعت میرے کولے. اس کیا حسین حکومت میرے کولے، فرمایا ظالمہ عارضی حکومت تیرے کولے، جنت دے جواناں دی سرداری میرے کولے. اس کیا حسین فورس میرے کولے، میں غضب کا دیاں گا، یہو جی سزا دیاں گا، عبرت ناک ہوے گی. فرمایا فاطمہ تو زہرا دا صبر میرے کولے اور نبی دی استقامت میرے کولے. تو کون ہے؟ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور مزے کی گل ہے کہ جس لئے امام حسین پیدا ہوئے نال ہی جبریل امین آ گئے اور آ کے خبر دیتی کہ تہاڈا نواسا شہید ہونا ہے. علماء موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اللہ کی طرف سے مبارک بات پیش کی، سلام بھی پیش کیا
اور ساتھ عرض کیا کہ حضور یہ آپ کا نواسا شہید ہوگا. مجھے دنیا میں کوئی مفتی قاضی علامہ فہمہ دکھا دے کہ جب نبی نے اعلان کیا، ماں کو پتا تھا میرے بیٹے شہید ہونا ہے، باپ کو علم تھا میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے، بھائی کو علم تھا میرے بھائی نے شہید ہونا ہے، بہنوں کو علم تھا ہمارا بھائی شہید ہوگا، خاندان رشتہ دار پورے کافر مومن فاسق سب کو علم تھا کہ یہ پیغام آ گیا، حضور نے اعلان کر دیا ہے لہذا حسین شہید ہوں گے. اور سب کو علم ہونے کے بعد یہ کوئی حادثہ نہیں جو اچانک ہو گیا، نہیں حادثہ نہیں. جب سب کو علم ہو گیا، کوئی ماں کا لال مجھے ثابت کر دے مفتی سیدہ سلام اللہ فاطمہ الزہرا نے دعا کی ہو یا اللہ میرے بیٹے کو مصیبت سے بچا. کوئی ماں کا لال مجھے ثابت کر دے مولا کائنات نے دعا منگی ہو کہ یا اللہ میرے پتر کو مصیبت ٹال. مولا حسن نے دعا منگی ہوئے، نبی پاک نے دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے نواسے کو مصیبت ٹال. نہیں، وہ امتحانات جو پتر وہ ہٹاندے نے جنہاں دے نلائق ہوندے نے. نبی نے تربیت کی تھی، ماں سیدہ سلام اللہ نے تربیت کی تھی، مولا کائنات تربیت کی تھی، بھرا خاندان پورے نے مل کے تربیت کی تھی. اس واسطے کہ امتحان کڑے ہوندے نے، سخت ہوندے نے، اور جس لے امتحان تو فرسٹ آوے تے خاندان دا بچے دا وقار بنتا ہے. ماں پیو پھولے نہیں سماندے ساڈا پتر فرسٹ آیا ہے. کسی کا پہلی جماعت ایک سکول جماعت میں فرسٹ آئے تو کہتے ہیں جماعت میں فرسٹ آیا. کوئی سکول میں، کوئی بورڈ میں، کوئی کیا نام ہے ڈویژن میں، کوئی ڈسٹرکٹ میں، کوئی ڈویژن میں، کوئی صوبے میں، کوئی پورے ملک میں ٹاپ کرتا ہے. میرے حسین آقا حسین کی تربیت کی اور نبوت نے، امامت نے، ولایت نے، سیدہ نے، خاندان نے، اور امتحان ایسا دیا کہ کائنات میں حسین وقت آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتر پیچھا وہ اٹھاندے نہیں جنہاں دے نلائق ہوندے نے، جنہاں دے پتر لائق ہون وہ آندے نے دے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. حسین تیرے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. جانتے جانیے پر رسول دے نا تے جائے، دین دے نا تے جائے، اللہ اور رسول دے نا تے جائے. سبحان اللہ. اس واسطے نے قتل حسین مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. حسینی نو دعوت دوجے نو نہیں، وڈیریا نو معافی نہ ہوے تے معافی مل کے کہہ لو بابا دے فضا گونجے جڑا حسینی پڑھے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. قتل قتل حسین حسین قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام 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 زندہ ہوتا ہے ہر کر. پھر وقت آیا کہ اسلام دے نا تے حکومت لین والا جب اسلام نال بغاوت کرن لگا خون رسول میدان میں آ گیا. فرمایا دنیا دے کتے حسین زندہ ہے. جس دین واسطے میرے نانے نے زلف ولیل دے کوڑے پوائے، زخمی ہوئے، گلی گلی کریا کریا گئے، پتھر مارے لوکاں نے، اجو دیاں حداں نو توڑے. حسین خاموش نہیں رہے گا، اسے میرے واسطے مینوں پالیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری تربیت کی اس آخیا حسین سوچ. فرمایا سوچ ہے انجام دا پتہ ہے میرے نال ٹکران دا. فرمایا دنیا دے کتے میرے مخبر صادق نے مینوں سب کچھ دسیا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ سب نے انجانے پن جی سب کچھ ہوندا پیا. امام علی مقام چل پے، مدینہ منورہ تو ٹرے، مکہ مکرمہ تو ٹردے ٹردے
میدان کربلا آ گیا، جو رک گئے فرمایا اٹھاؤ مٹی، ویکیا فرمایا مٹی پہچاننا پہ تے وہ ہے جی جبریل لے کے آیا تھا۔ سبحان اللہ فرمایا کیڑی جائے؟ جواب آیا میدان کربلا ہے۔ فرمایا ڈیرے لا دے، وہی میری آخری آرام گاہ ہے، میں اپنی منزل تے پہنچ گیا، منزل تے پہنچ گیا۔ یزیدی فوج نے گھیرا پا لیا، مذاکرات ٹیبل ٹاک، فرمایا علی دا لال اصولوں تے سودے بازی نہیں کرنی۔ حسین انجام دا علم ہے؟ فرمایا ہاں انجام دا علم ہے، تانوں نہیں پتا، مینوں پتا ہے۔ فرمایا تانوں نہیں پتا، مینوں پتا ہے انجام کی ہونا ہے۔ میرے بابا اور نانا نے سب کچھ دسے ہے کہ یہ انجام کی ہونا ہے، پھر وہ سلے کا بھی مینوں پتا ہے۔ ٹیبل ٹاک سب ناکام، آخر جی حکومتوں کا سو دباؤ بڑھا دیو، آپ جب بچے تڑپن گے حسین من جان گے۔ 7 محرم نو پانی بند ہویا، فرمایا دنیا دے کتے ہو یہ کی تسی کر دے پے، میری رگاں چلی مرتضیٰ دا خون ہے۔ سبحان اللہ باطل دے کے کدی چکیا نہیں، میں خون رسول ہاں، مولا کائنات دا پتر ہاں، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کمپرومائز نہیں ہوئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، چکاں گا امام علی مقام۔ 3 دن دے جسلے ترے آئے نے، 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی۔ امام نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ انہوں دی عداوت میرے نال، دشمنی میرے نال، انہوں دا ٹارگٹ میں ہاں، جو جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ چراغ گل کر دیتا تاکہ شرمندگی نہ ہوئے۔ دیر تو بعد چراغ جلایا، سب موجود نہیں، گئے نہیں، عرض کیتی آقا کون جائے یہو جی موت تو قربان جڑی آوے تے نبی استقبال کرن، علی استقبال کرن۔ ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تمنا ہے نال اس واسطے سونے تیرے قدماں تو نثار جاواں گے، کیونکہ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ نعرہ تکبیر نہیں آکھنا، کسے وفادار نہیں آکھنا، اس واسطے آقا ہو جی موت تو قربان، لکھ وار آوے بار بار آوے استقبال کریں گے، خوش آمدید آکھاں گے ہو جی موت نو۔ تو عزیزہ نے گرامی رات ذکر و اذکار وچ گزری، سحری دا وقت ہویا، اذان دا وقت ہویا۔ فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے، فرمایا اذان کہہ دے۔ عراق دے تیلیاں تے کھلو کے پھر اللہ اکبر دے آوازیں بلند ہوئے نے، پھر نماز فجر دا جماعت دا وقت ہویا۔ امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے، امامت کرائی، پھر خاموش ہو گئے نے۔ اشراق دا جدو سورج نکلن تو 30 منٹ بعد سورج جسلے اشراق دا ٹائم ہوندا ہے، 2 نفل پڑھ کے پھر نواسہ رسول ایک اتمام حجت دے واسطے ایک خطبہ دیندے نے، مختصر جہا خطبہ یزیدیاں نو مخاطب کیتا۔ فرمایا او دنیا دے کتےو پہچانو، اے تے مینوں پتہ ہے جنہاں چ ایمان نہ ہوے انہاں نوں نسبتاں دا حیا نہیں ہوندا، جنہاں تے دنیا غالب آ جائے نسبت دا حیا نہیں رکھ دے۔ پھر بھی میں اتمام حجت واسطے نہ پہچانو، میں وہ حسین ہاں جہاں چولہا فرشتے چلاؤندے نے، پانی واسطے مینوں پیاس لگے تے جنت چوں پیالے آ جان۔ اس ماں دا پتر ہاں جدا وال ننگا ہوئے، سورج حیا دا مارا پیچھا ٹر جائے، جدے گھر جبریل بغیر اجازت تو نہ آوے، جدا روح بھی دستے قدرت نال رب آپ قبض کرے۔ اے ایویں میں گل نہیں کرتا، بتایا ورنہ آیا اٹھا کے وے ملک الموت نو اجازت نہ ہوئے روح قبض کرن دی، وہ بھی اللہ اپنے دستے قدرت نال قبض کرے۔ سیدہ دا اس ماں دی شان والی ماں دا پتر ہاں، فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا ہاں جیڑا علی المرتضیٰ امام الاولیاء ہے، جدی ٹکٹ نال بندیاں جنت وچ جانا ہے، اور میں خود جنت دے جواناں دا سردار ہاں، امام الانبیاء دا نواسا ہاں، امام الانبیاء دا بیٹا ہاں، مگر جتے دنیا غالب آ جائے نسبتاں دا
حیا کدوں کروں نہ کہ حسین چھوڑ ایک کوئی رستہ ہے جے بیعت کر لیں یزید دی تے ٹھیک ہے ورنہ وظائف ملن گے انعامات ملن گے عہدے ملن گے سب کچھ ملن گے مگر جے تو آکھے کہ بیعت نہیں کرنی تے پھر سوائے موت دے کچھ نہیں فرمایا جا کے میرا پیغام دے جو دنیا دے کتے نو میرے باپ نے جدو بیعت کیتی ہے کبھی اللہ دے رسول دے ہاتھ تے کیتی ہے پھر میرے باپ مولا کائنات نے بیعت کیتی ہے کہ صدیق اکبر دے ہاتھاں تے کیتی ہے پھر جے موقع آیا تے عمر فاروق دے ہاتھاں تے کیتی ہے پھر موقع آیا تے عثمان غنی دے ہاتھاں تے کیتی ہے میرے بھائی نے جے بیعت دا موقع آیا صحابی رسول تے کاتب وحی دے ہاتھاں تے بیعت کیتی ہے اسی زانی شرابی فاسق فاجر دے ہاتھ تے بیعت نہیں کردے دنیا دے کتے نو کہہ دے حسین سب کچھ کٹا دے گا دین دے باغی دے ہاتھ تے بیعت نہیں کرے گا کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا بیعت نہیں کریں گے ہو شخص سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے چنانچہ پھر کیوں نہ کہ حسین ایک کوئی بات ہے آؤ مقابلے سے یا بیعت کر فرمایا یہ نہیں ہو سکتا چنانچہ شہادتاں شروع ہو گئیاں کبھی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے کبھی جناب ہور قربان ہوندے نے پے کبھی ابو بکر قربان ہوندے نے پے کبھی عمر قربان ہوندے نے پے کبھی عثمان قربان ہوندے نے پے سوچ دے ہو گے ابو بکر عمر عثمان کون نے اے اہل سنت دا اعزاز ہے اولاد علی ہوے تے سارے نو مندے نے اولاد نبی ہوے تے تاویں سارے نو مندے نے جویں امام حسن علی دے بیٹے نے جویں مولا حسین علی دے بیٹے نے جویں عباس علمدار علی دے بیٹے نے ایویں ابو بکر بھی علی دے بیٹے نے عمر بھی علی دے بیٹے نے عثمان بھی علی دے بیٹے نے کربلا دے وچ قربان ہوئے نے کربلا 72 تن جڑے نے 72 تناں چوں 3 نہ کڈ دئیے 72 تن پورے نہیں ہوندے مسلمان بھائیو مگر سنیاں نو اعزاز ہے شہدائے کربلا بھی سارے نو اسی مندے محبت دے دعوے دار نہیں علی دے پتراں دا نام لینا کبھی گوارا نہیں کیتا یہ بھی اہل سنت نو اعزاز ہے کسی سب دے منن والے ہاں تو حضرت ابو بکر بن علی قربان ہوندے نے پے عمر بن علی قربان ہوندے نے پے عثمان بن علی قربان ہوندے نے پے جدو ایک ایک کر 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں کیوں نہ دیندے علی کا گھر بھی کیوں گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے پھر کدی عباس دے بازو قلم ہو رہے نے کدی اون محمد قربان ہو رہے نے کدی جوانی علی اکبر دی قربان ہوندی ہے پئی حتیٰ کہ حضرت علی اصغر جنہ دا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ علی اصغر دے نام نال مشہور نے وہ بھی قربان ہو گئے نے تنہا رہ گئے تو بیٹا حسین العابدین نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی بخار نل جھلستے نے باپ دے سامنے کھڑے ہو گئے ابو اجازت لینے واسطے آیا فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں عرض کی ابو جی کیوں فرمایا بیٹا تم کیوں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کی ابو جی کہ نسل باقی رکھنے والی گل سی کہ علی اکبر نو رکھ لیندے ہم شکل رسول خدا سن میرے نال عمر بھی وڈے سن فرمایا بیٹا یہ دے اندر بھی راز ہے یا ابو جی کی فرمایا او دی ماں دے نام ام لیلا ہے او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے فرمایا بیٹا تیری ماں دے زین العابدین تیری ماں دا نام شہر بانو ہے تیری ماں دا تے میرا نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے تینوں اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا امام علی مقام نے جو فرمایا بیٹا ابو جی کو چھوڑے گا تو نہیں فرمایا کسی مجال ہے تو تیرے میلیا کر کے میں تیرا رب دی رضا من کے بیٹھا میں اللہ تے اللہ دے رسول کو لو اللہ تے اللہ دے رسول کو من کے لیا ہوا عزیزہ نے گرامی امام علی مقام نے فرمایا پر بیٹا بیٹھو وصیت یہ تینوں اے بیٹا تیرے نال پردے داراں نے انہاں دے پردے دا خیال رکھنا ہے اور نانے دی شریعت دا خیال رکھنا ہے اسلام دی عظمت اور پاسداری دا خیال رکھنا ہے عرض کی کہ حضور تعمیل حکم ہوے گی امام علی مقام نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی تیاری کر دین پہ ویکھیا خیمیاں دے بیک کو ایک ڈاچی سوار ہوندے پیا
خیمے دے پچھلے پاسے ایک ڈاچی سوار ڈاچی دوڑا کے آਉਂਦਾ پیا امام جلال نال خیمے دے پرلے پاسے چلے گئے فرمایا خبردار علی حسین زندہ اگے نہ آئی خبردار کون ہے تو حیران ہو گیا ڈاچی عرض کی حضور میں دشمن نہیں میں تے خادم ہاں فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے عرض کی حضور مدینے ہو آیا وا امام حسن مصنع نے سیدہ صغرا دا خط دیتا ہے خط دیتا ہے اس واسطے میں تے آپ دا خط لے کے آیا ہوں میرے امام نے جدو جناب سیدہ صغرا دا نام سنیا اکھاں چ آنسو آ گئے جھڑی لگ گئی عرض کی آقا میں پیغام لے کے فرمایا تو آیا آن والے نو پانی پیائی دے مگر اج حسین تینوں پانی نہیں پیا سکدا اج تے میرا ننا جا علی اصغر بھی پیاسا تڑپ گیا ہے میرے بھائی پیاسے گئے نے پتر بھتیجے پیاسے چلے گئے نے اس واسطے تینوں پانی نہیں پلا سکدا یہ وعدہ کرنا وا قیامت دی شدت دی گرمی وچ تینوں حوض کوثر پلایا جائے گا پھر آن والے نو کھانا دیتا جاندے بیٹا وہ بھی عزیزم نہیں دیتا جا سکتا نالے واپس چلا جا قلعے گھیرے وچ نہ آ جائیں جا میری بیٹی نو کہہ دے اگوں ویراں دا انتظار نہ کرے اپنے ویراں نو انتظار نہ کرے ویراں دا استقبال نہیں ہو سکے گا کوئی سب سبا ہو گئے نے ادو دے دینا تڑے نو ادو تو جا کے دے چھڑنا کسے ہور نو تے اونج نعرے میری جان میری آن سبز گنبد پر قربان میں صدقے رسول اللہ تواڈے تو جس نے تقدیر دا قلم دتا جائے کہ ہن نبی دے دین جدے واسطے نبی نے زبان زلفاں چ کوڑے پوائے نے پت حکم کے پگے پڑ لگتے ہیں تو سارا دن کینچی چپل خسا جتی بوٹ شوز پمپی سارا دن لکڑ کھاندے جو ویل ملتے تے کیڑیاں تے مکھیاں نو چمبڑ جاندیاں نے تے ہے کی بولو وہ تھلے ڈگا ہے کی ہے ہوں ہے تو انگور ہی ہے ہوں سارا دن لطر کھانے لگتے جو بھی اٹھ کے آخیا بھی وہ بھی متشابہانہ بشر ہو کے پکے پکے پڑ لگتے ہیں تو سارا دن کینچی چپل خسا جتی بوٹ شوز پمپی سارا دن لطر کھاندے جو ویل ملتے تے کیڑیاں تے مکھیاں نو چمبڑ جاندیاں نے تے ہے کی بولو وہ تھلے ڈگا ہے کی ہے ہوں ہے تو انگور ہی ہے ہوں سارا دن لطر کھانے لگتے جو بھی اٹھ کے آخیا بھی وہ بھی متشابہانہ بشر ہو کے پکے پکے پڑ لگتے ہیں تو سارا دن کینچی چپل خسا جتی بوٹ شوز پمپی سارا دن لطر کھاندے جو ویل ملتے تے کیڑیاں تے مکھیاں نو چمبڑ جاندیاں نے تے ہے کی بولو وہ تھلے ڈگا ہے کی ہے ہوں ہے تو انگور ہی ہے ہوں سارا دن لطر کھانے لگتے جو بھی اٹھ کے آخیا بھی وہ بھی متشابہانہ بشر ہو کے پکے پکے پڑ لگتے ہیں تو سارا دن کینچی چپل خسا جتی بوٹ شوز پمپی سارا دن لطر کھاندے جو ویل ملتے تے کیڑیاں تے مکھیاں نو چمبڑ جاندیاں نے تے ہے کی بولو وہ تھلے ڈگا ہے کی ہے ہوں ہے تو انگور ہی ہے ہوں سارا دن لطر کھانے لگتے جو بھی اٹھ کے آخیا بھی وہ بھی متشابہانہ بشر دے دن کے پکے پڑ لگتے ہیں تو سارا دن کینچی چپل خسا جتی بوٹ شوز پمپی سارا دن لطر کھاندے جو ویل ملتے تے کیڑیاں تے مکھیاں نو چمبڑ جاندیاں نے تے ہے کی بولو وہ تھلے ڈگا ہے کی ہے ہوں ہے تو انگور ہی ہے ہوں سارا دن لطر کھانے لگتے جو بھی اٹھ کے آخیا بھی وہ بھی متشابہانہ بشر کے پکے پڑ لگتے ہیں تو سارا دن کینچی چپل خسا جتی بوٹ شوز پمپی سارا دن لطر کھاندے جو ویل ملتے تے کیڑیاں تے مکھیاں نو چمبڑ جاندیاں نے تے ہے کی بولو وہ تھلے ڈگا ہے کی ہے ہوں ہے تو انگور ہی ہے ہوں سارا دن لطر کھانے لگتے جو بھی اٹھ کے آخیا بھی وہ بھی متشابہانہ بشر ہو کے پکے پکے پڑ لگتے ہیں تو سارا دن کینچی چپل خسا جتی بوٹ شوز پمپی سارا دن لطر کھاندے جو ویل ملتے تے کیڑیاں تے مکھیاں نو چمبڑ جاندیاں نے تے ہے کی بولو وہ تھلے ڈگا ہے کی ہے ہوں ہے تو انگور ہی ہے ہوں سارا دن لطر کھانے لگتے جو بھی اٹھ کے آخیا بھی وہ بھی متشابہانہ بشر ادو دے دینا تڑے نو ادو تو جا کے دے چھڑنا کسے ہور نو تے اونج نعرے میری جان میری آن سبز گنبد پر قربان میں صدقے رسول اللہ تواڈے تو جس نے تقدیر دا قلم دتا جائے کہ ہن نبی دے دین جدے واسطے نبی نے زبان زلفاں چ کوڑے پوائے نے پت کستے نے کمیسا نہیں مانا تو کوڑے کیوں جا میرے جان نہ لکھ چکے تو میرے چاچا جی ہم کو گھر اچھی چاچا جی آ گئے کمیسا نہیں مانا تو کوڑے کیوں جا میرے جان نہ لکھ چکے تو میرے چاچا جی ہم کو گھر اچھی
चाचा जी आ गए कमीसा नहीं मानना तू पूरे के भी जा ले जाओ ना लेकर के तो मेरे चाचा जी राम को लगा चाचा जी आ गए अपने पुत्र नहीं याद रहने अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी मेरे हैदर करार दी बेटियां बाप जदों भाई नूं वेखिया खड़ियां हो गई ने इस्तकबाल वास्ते आहिस्ता नाल भाई वल बड़ियां ने इधर भाई बढ़दे पिया आका हुसैन बढ़दे ने पे फरमाया शहजादियो अर्ज कीती पाई जान हुक्म होवे फरमाया मेरे आउण दे मकसद ते जान गई हो अर्ज कीती वीरा अली दियां तियां वा जदों नबी ऐलाने जिहाद करदा सी अली तैयार हो के निकलदे सन चेहरे दी चमक को पता चलदा सी अली मैदान जिहाद वल जा रहे ने तू भी अली दा बेटा है तेरे चेहरे दी चमक तो पता लगदा पिया तू आखिरी बार मिलना है मैदान जिहाद वल चले फरमाया हाँ शहजादियो आओ अपने भाई नू आखिरी बार प्यार कर लो आखिरी बार प्यार कर लो फिर भाई नजर नहीं आएगा जिसले शहजादियां अगे वधियां ने एक उस कंधे नाल लग गई एक उस कंधे नाल लग गई अपने रुखे अनवर वीर दे कंधियां ते रख दिता शाला विछड़न ना वीर किसे दे शाला विछड़न ना वीर किसे दे ते न होण न पाणियां पैणा शाला विछड़न ना वीर किसे दे ते न होण न पाणियां पैणा जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना दोवे भैणा अपने वीर नाल प्यार करदियां ने पईयां दिल चाहता है क़यामत आ जाए वीर जुदा ना होवे फरमाया शहजादियों ना रोवो सैयदा ना रोवो उम्मे कुलसूम ना रो ज़ैनब ना रो जदों भैणां रोंदियां ने वीरां दे कलेजे फट जाते ने भरा आंदे ने मैं जिंदा हूं मेरी जिंदगी च तू क्यों रोवे मैं हर शह लिया के तेरे कदमां ते ढेर कर दियां मेरी भैन क्यों रोवे और फरमाया शहजादे नाले ना रो सैयदा तुहाडे रोण दा पीरियड बड़ा लंबा है शहजादियो ए रोण इत्थे नहीं मुकना जदों खैमे नूं अग्गां लगण गियां उदों भी रोवोगियां फिर जदों सवार यूं डिगांगा उदों भी रोवोगियां फिर भी रोण नहीं मुकेगा जदों सकीना दे कन चों वालियां खिचियां जाणगियां फिर रोवोगियां शहजादियों ना रोवो रोण दा पीरियड लंबा है फिर जदों बिन कचावे ऊंटा ते सवार हो के जाओगियां फिर रोवोगियां फिर मेरी सकीना सवार यूं डिगेगी फिर रोवोगियां ज़ैनुल आबिदीन नूं बेड़ियां पैणगियां फिर रोवोगियां उस इब्ने ज़ियाद मलूम दे दरबार विच रोवोगियां जेल दे अंदर बंद रोवोगियां दमिश्क तक रोंदियां जाओगियां फिर भी रोण नहीं मुकना फरमाया उस दुनिया दे कुत्ते मलून यजीद दे दरबार विच रोवोगियां फिर भी रोण नहीं मुके मदीना पाक रोंदियां जाओगियां फरमाया फिर भी रोण नहीं मुकेगा फरमाया फिर नाने दी बारगाह विच हाजरी दे के रोवोगियां फिर जिन्ना चिर जिंदा रवोगियां पुत्रा भतीजियां भाइयां नूं याद करके रोवोगियां ना रोवो अर्ज कीती वीरा तू कहना भाइयां दे कलेजे फट जांदे ने वीर भी जदों जुदा हुंदे ने भैणां भी सलामत नहीं रहिंदियां इस वास्ते दिल करदा है क़यामत आ जाए वीर जुदा ना होवे फरमाया शहजादियों फिर मैं क्या जिहाद नहीं अर्ज कीती वीरा नहीं नहीं अली दियां तियां मां रोक दियां नहीं फितरत दे तकावे ने आखिरी प्यार दे जाओ फिर इन्हां सिरां ते कोई हाथ नहीं टिकना
آخری بار پیار دے جاؤ. امام نے ہاتھ رکھے نے چیخاں نکل گئیاں آنسواں دی جھڑی لگ گئی. فرمایا شہزادیو کوئی بزدلی دا تانا نہ دے دے. امام عالی مقام نے اختصار کرنا فرمایا لو شہزادیو الوداع اللہ حافظ سے اللہ دا رسول آوے میرا سید نکلیا. پھر امام زین العابدین کو لائے چھاتی نہ لایا. فرمایا پتر تو مسند نشین ہے نانے دی شریعت دا خیال رکھنا ہے. عرض کی حضور تعمیل حکم ہوے گی. فرمایا تیرے نال خاتون جنت دیاں بیٹیاں نے انہاں دے پردے دا خیال رکھنا ہے. عرض کی حضور حق المقدور کوشش کی جائے گی. میرے امام عالی مقام نے پھر فرمایا آؤ میری ننی بیٹی سکینہ میرے گل لگ جاؤ آ بٹیا پیار کرو. امام بیٹھ کے ننے ننے بازواں نال باپ دے گلے وچ گھیرا پایا. ننا جا رخ انور باپ دے کندھیاں تے ٹکیا. جناب سکینہ عرض کر دیا نے ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو. جنہ تیاں دے باپ کوئی نہیں ہوندے انہاں دے مان کوئی نہیں ہوندے انہاں دے کوئی سہارا نہیں ہوندا. ماں پیو تے مان تران ہوندے نے. تیاں اس وقت کوئی گل کرے تے نے خبردار میرے پیو دا کار. فرمایا بٹیا بجاؤ فرمانی ہے پر تیرے نانا تے دادا دا تیرے نانے تیرے بابا دا پیغام ہے میں پورا کرنے واسطے جا رہا ہوں. فکر نہ کر تیرا بھائی بڑا بھائی باپ دی بجا ہوے گا. میرے امام نے پرورش کی ابو نہ جائیو جڑا جاندا ہے واپس نہیں آوندا. تسی چلے گئے سکینہ یتیم ہو جائے گی کدی سینے تے لیٹ کے پیار کراں گی. کدے سینے تے لیٹ کے پیار کراں گی. میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹیا اگر چھوٹے اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں حوصلہ کر شیر خدا دی تھی ہیں. فرمایا فضا عرض کی حضور حکم. فرمایا اٹھا میری بیٹی نو. فرمایا جاؤ بیٹیا اپنی ماں دی گود وچ لیٹو. علی اصغر دے غم دے وچ کمی آ جائے گی. تیری امی دی گود خالی ہو گئی ہے جا کے لیٹ اپنے ویر دے خلا نو پر کرو. جاؤ بیٹیا اللہ دے حوالے. آخری بار میرے حسین اپنی بیٹی دی پیشانی دی چومیا آسمان وال ویکھیا رب العالمین اور سوار ہو کے آخری بار خیمے ول. فرمایا لو والو الوداع پاک دامنا پردے دی اوٹ وچ آندے نے جاؤ آ حسین جاؤ بھائی نانا تے اللہ تیرے تے کرم کرے. جاؤ اسی جو میرے رب دی رضا ہے قبول کرنیاں وا میں ثابت نہ کروں. سواری چلی نہیں پھر حکم دیتا چلی نہیں چھڑکیا. سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا. رب العالمین جے مینوں زبان دے تو قادر مطلق تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں کتنے ناراض نہ ہو جائے. سواری نو زبان ملی. عرض کیتی آقا تیرا حکم ہوے سمندر وچ کود جاواں میں نا فرمان نہیں. تیرا حکم ہوے اگ دے دریا کراس کر جاواں اج میں مجبور ہاں چل نہیں سکتی میں نا فرمان نہیں. فرمایا کیوں نہیں چلتی وجہ کی. عرض کی آقا کی دساں کیوں نہیں چل سکتی. ذرا پیچھے مڑ کے ویکھو خیمے دی اوٹ وچ ننی جی سکینہ ہاتھ بن کے بیٹھیاں نے. نی سواریے نہ ٹری سکینہ یتیم ہو جائے گی. جناب سیدہ سکینہ ہاتھ بن کے بیٹھیاں نے. جنوں لے کے جانی واپس نہیں آؤندی. میرے چاچو لے گئی میرے بھائی لے گئی میرے ابو نو لے جائیں گی تو چھوڑ آویں گی کوئی لے میرا باپ میں کدے سینے تے لیٹ کے پیار کراں گی. پھر امام سواری تو اترے نے پیار کیتا. فرمایا بٹیا جاؤ علی دی بیٹی ہو. پھر امام اختصار کرنا سواری تے سوار ہوئے نے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. حیدر کرار دا پتر جدو سواری تے سوار ہویا میرا آقا حسین سوار ہوئے نے اور سوار ہو کے آخری بار خیمے ول. فرمایا لو والو الوداع پاک دامنا پردے دی اوٹ وچ
آندی نے جاؤ آ حسین جاؤ بھائی نانا اللہ تیرے تے کرم کرے، جاؤ اسی جو میرے رب دی رضا ہے قبول کرنی وا